محمد اسحاق کی خطا حصہ 2 معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ تو امام احمد نے جی گل کہی بھی انہوں نے چکن لی پھر کی کیتا، ایسے فضائل معاویہ دے کرے، ایسیاں شاناں کریاں لا اصل لا، جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں، ککھ بھی نہیں انہوں دا دین ذکر مگر پھیلات سمجھو ایک ایسی گردی گل تمہیں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن ممبروں اتر تے کٹ کتاباں وخا یہاں دے رابی کوئی نہ سچا آگا لا کلّہ صافیہ ما اسے من طریقے سنار، مگر اللہ دا شکر ہے بے حدیث سے عالم لگے رہے، مگر ویسے جھوٹھی گل اسلام دی نہیں ورن دینی، انہاں پرکھ چھڈیا ایک شے بھی انہاں بہتیاں حدیثاں جو ایسی نہیں نکلی جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح نہ او دے راوی ٹھیک نہ بالکل جھوٹ۔ الحمدللہ ہم نے ویڈیو لیکچر کے پہلے حصے میں ابن حنبل رحمہ اللہ سے منسوب قول کی حقیقت بیان کر دی اور واضح کر دیا کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب مسند احمد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیث ذکر کی ہے۔ پھر ہم نے ویڈیو لیکچر کے پہلے حصے میں یہ بھی ذکر کیا کہ کسی محدث نے اگر فضیلت معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق احادیث کی نفی کی ہے تو اولاً نفی پر مبنی اس قول کی تحقیق کی جائے گی، ثانیاً اگر وہ قول صحیح بھی ہے تو اس محدث نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا، ممکن ہے کسی دوسرے محدث کے پاس اس معاملے میں زیادہ علم ہو، جیسے ابن حنبل، امام ترمذی، ابن حبان، ابن خزیمہ وغیرہ رحمہ اللہ نے فضیلت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث بیان کی ہے۔ ہم نے مثال بیان کی تھی کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے استئذان اور اجازت سے متعلق حدیث عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھی، جبکہ دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معلوم تھی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح بخاری 2062۔ اب آپ فضیلت معاویہ رضی اللہ عنہ سنیے۔ پہلی فضیلت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت اور اس کے بارے میں قرآن میں صحابہ کا تذکرہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 100۔ تو اس آیت میں والذین اتبعوہم باحسان، اس کے بارے میں تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ اس سے مراد السابقون اور الاولون میں جو مہاجرون اور انصار ہیں، اس کے علاوہ جو بقیہ صحابہ ہیں وہ والذین اتبعوہم باحسان میں شامل ہیں۔ تو حیران کن معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے راضی ہوا اور راضی ہے، لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صحابہ سے راضی نہیں ہوتے۔ اس طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیا، یعنی ان سے زیادہ ہیں۔ ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کیا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورۃ الحدید آیت 10۔ تو یہ جو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ تو سب سے کیا، تو تمام صحابہ اس میں شامل ہیں۔ اب ہم احادیث سے فضیلت ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل یا مناقب، تو اس میں وہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیم مہدی واہدی بہ، کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ جامع ترمذی 3842۔ وضاحت ایک یاد رہے کہ یہ وہی امام ترمذی ہیں جو جامع ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بھی حدیث لائے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ جامع ترمذی حدیث 3713۔ وضاحت دو، محدث ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ و شیء من فقہہا و فوائدہا، جسے سلسلہ صحیحہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں 1969 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وضاحت نمبر 3، جن علماء نے اس حدیث کی تخریج کی ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت اور حدیث اسلامی تاریخ کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ وضاحت نمبر 4، یاد رہے کہ یہی حدیث امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں معمولی لفظی فرق کے ساتھ ذکر کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، مسند احمد 17226 یا 17895، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ طبعات میں نمبرنگ میں فرق ہے، لیکن جب ہم عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ الازدی کی مرویات دیکھیں گے تو اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماہ رمضان میں سحری کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مبارک کھانے کے لیے آ جاؤ۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ، مسند احمد 16528 یا 17152۔ یہ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں یہ حدیث موجود ہے۔ وضاحت نمبر 1، محدث الالبانی نے السلسلہ صحیحہ میں اس کے بارے میں 3227 پر لکھا ہے کہ اسناد حسن فی الشواہد۔ وضاحت نمبر 2، اس کی تخریج کے حوالے سے یہ بھی بیان کرتے چلے کہ صحیح ابن حبان میں 7210 اور صحیح ابن خزیمہ میں 1938 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری حدیث کے بیان سے پہلے ایک اہم نقطہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ قائم کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر، اور یاد رہے کہ صحیح البخاری اور فتح الباری کے جو مروج اور متداول نسخے ہیں، موجود نسخے ہیں، ان میں یہ باب کتاب فضائل الصحابہ میں ہے۔ اگر فضیلت تھی تبھی تو امام بخاری اور ابن حجر نے کتاب فضائل الصحابہ میں یہ باب ذکر کیا۔ 3764 اور 3766 ان دو احادیث میں جو کہ بخاری میں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا تذکرہ اور ثبوت ہے۔ تمام صحابہ کی فضیلت چونکہ ہم قرآن کے مجید کے حوالے سے پہلے بیان کر چکے ہیں تو اس لیے ان دونوں احادیث کو ہم اپنی نمبرنگ میں شمار نہیں کر رہے۔ تیسری حدیث اب ہم بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے وطر کی نماز 1 رکعت پڑھی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اصابہ انہ فقیہ، درست کیا انہوں نے، بلا شبہ وہ فقیہ ہیں۔ صحیح البخاری 3765۔ تو راوی کا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہنا اور ابن عباس کا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ کہنا۔ اہم وضاحت، ابن عباس نے جو کہا نا کہ وہ فقیہ ہے، صحابی ہے، اس کو چھوڑ دو، اور یہ بھی حضرت ابن عباس نے تقیتاً بات کی تھی، کیونکہ طحاوی شریف حنفیوں کی شرح مانی الآثار، اس میں باقاعدہ امام طحاوی نے اس کانٹیکسٹ میں ایک اور روایت لی ہے جس میں ابن عباس کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک وتر پڑھتے ہیں حضرت معاویہ، تو کہتے ہیں اس گدھے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا، چھڑا ایک وتر۔ تو امام طحاوی اس کو سپورٹ میں لے کے آئے حنفیوں کی کہ ہم 3 وتر کے قائل ہیں، لہذا امام طحاوی نے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی تصحیح کر دی۔ لوگ کہتے ہیں امام طحاوی نے ساتھ نہیں لکھا کہ صحیح ہے غلط ہے، وہ ثبوت کے طور پہ جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو صحیح ہونے کے ساتھ ہی پیش کی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ شرح معنی الآثار کی اس روایت کو علماء نے ضعیف کہا ہے اور اس کی صحت پر کلام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرح معنی الآثار کی یہ روایت ابن عباس سے موجود بخاری میں 3764 اور 3765 میں، اور اسی طرح دیگر کتب مثلا فضائل صحابہ بلکہ شرح معنی الآثار میں موجود محفوظ، ثابت اور صحیح روایات کے مخالف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر تقیہ کا الزام انتہائی فضول ہے۔ وہ اس سے بری ہیں کہ ان کے دل میں کچھ ہو اور وہ زبان سے اس کے خلاف کہیں، اور وہ اس سے بھی بری ہیں کہ ایک وطر کے فقہی معاملے میں، فقہی مسئلے میں ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ سے خوف ہو۔ بلکہ مسند احمد میں ایک واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ابن عباس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھل کر اختلاف کیا، نہ ڈرے نہ تقیہ کیا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کھلے دل سے ابن عباس کی درست بات کو قبول کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے تمام کونوں کا استعلام کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ان دونوں کونوں کا استعلام کیوں کر رہے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استعلام نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے کسی حصے کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ نے سچ کہا، مسند احمد 1877۔ جی یہ واقعہ بھی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد میں موجود ہے، اور اس واقعے کے
بیان سے تقیہ کے الزام کی کلی بھی کھل گئی۔ چوتھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے واجب کر لی۔ بعض علماء نے شرح میں لکھا ہے کہ جنت واجب کر لی، اور بعض نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت واجب کر لی۔ صحیح بخاری 2924۔ پانچویں حدیث، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو غزوہ کرنے کے لیے اس بہتے دریا یا سمندر پر سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جہاد کے لیے نکلی، جبکہ مسلمان پہلی مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ مختصراً، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 2799، 2800 اور ابن ماجہ میں 2776 پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 4934 اور مختصر نمبرنگ کے مطابق 1912۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنا، بیدار ہو کر مسکرانا، لشکر کی شان و شوکت بیان کرنا، ام حرام کا شرکت کی خواہش کرنا، آپ کا ام حرام کے لیے دعا کرنا اور کہنا کہ تم پہلے لشکر میں ہوگی، ام حرام رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس پہلے بحری سفر اور جہاد میں شرکت کرنا۔ تو چوتھی اور پانچویں احادیث کے موضوع ملتے جلتے ہیں، مماثلت ہے، لیکن فضیلت اور الفاظ مختلف ہیں۔ وضاحت نمبر 1، صحیح بخاری 2799 اور 2800 اور ابن ماجہ 2776 کے الفاظ میں وضاحت ہے کہ مسلمان پہلی مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سمندری سفر اور جہاد پر روانہ ہوئے۔ وضاحت نمبر 2، فتح الباری میں لکھا ہے کہ علامہ محلب نے کہا کہ اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور فضیلت ہے۔ وضاحت نمبر 3 کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلی بار جو ہے سمندری سفر کیا اور پہلا سمندری جہاد کیا، جلد نمبر 9 صفحہ 115۔ وضاحت نمبر 4، غزو البحار فضلہ و احکامہ، یہ اس عنوان سے ایک پورا تھیسس ہے ماسٹرز کا، اور جس کے ریسرچر ہیں سامی صالح، اور اس میں بھی انہوں نے یہی تفصیل بیان کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلی بار سمندر میں جہاد کیا، اور یہ فضیلت جو ہے اس کا اطلاق آپ پر ہوتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ اور پانچویں وضاحت یہ، لہٰذا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو گیا، وہ جو کبھی ہادی اور مادی لے کے آتے ہیں، کبھی سمندری جہاد، کبھی کچھ وہ سب کچھ انکار کرتے ہیں۔ اور امام بخاری، اگر وہ سمندری جہاد والی سے وہ رزلٹ نکل رہا ہوتا تو امام بخاری حضرت معاویہ کے چیپٹر میں وہ حدیث لے آتے ہیں اور اس میں سے رزلٹ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طرح انہوں نے نکالا ہے۔ تو جناب آپ اپنا اصول بتائیے یا فارمولہ بتائیے کہ باب سے ہٹ کر حدیث سے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، دلیل لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہاں لی جا سکتی ہے تو اعتراض کیسا، اور اگر نہیں لی جا سکتی تو پھر یہ آپ کا اصول ہے، آپ اس کی پابندی کریں، دوسروں کو اس پر لاگو نہ کریں۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر مسئلے کے مطابق باب بھی مل گیا تو مناسب، اگر باب نہیں ملا تو حرج نہیں، حدیث تو مل گئی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک حدیث کئی جملوں اور سطروں اور کبھی کبھار صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایک ہی حدیث کے حسب طوالت 2، 4، 8، 10، 20 باب بن سکتے ہیں۔ ایک ہی حدیث کے سارے مسائل کو ایک ہی باب اور ہیڈنگ یا عنوان میں لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ چھٹی حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مرویات میں مسند احمد میں، یہ روایت بھی مسند احمد میں موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس انہیں بلانے کے لیے بھیجا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیے، انہیں آپ سے کام ہے۔ اور مسند احمد میں یہ روایت 2519 پر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاتب وحی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ساتویں حدیث، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کینچی سے کاٹے تھے، صحیح بخاری 1730، اور یہ غالباً
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रे का वाक़या है और ये एजाज़ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल हुआ। 8वीं हदीस, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इत्तिहाम या झूठ बांधने वाले न थे। मुस्नद अहमद 16421 या 16863 और ये हदीस भी मरवियात अब्दुल्लाह इब्न अब्बास में मुस्नद अहमद में दस्तयाब होगी। 9वीं हदीस के रावी बयान करते हैं कि उन्होंने मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से आशूरा के दिन मिंबर पर सुना। उन्होंने कहा, अहले मदीना तुम्हारे उलमा किधर गए? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि ये आशूरा का दिन है, इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मैं रोज़े से हूँ और अब जिसका जी चाहे रोज़े से रहे और जिसका जी चाहे रोज़े से न रहे। सही बुखारी 2003। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत का एहतमाम करना और उसका बयान करना। और तो ये 9 अहादीस हमने बयान की और इससे पहले शरफ़ सहाबियत हम बयान कर चुके हैं, लेकिन नंबरिंग में अब हम शामिल कर रहे हैं। तो 9 अहादीस और ये शरफ़ सहाबियत, ये 10 फजीलतें मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कुरान और हदीस से साबित हैं। अब शान मुआविया में चंद मज़ीद नुकात बयान करते हैं। पहली बात ये, यानी 11वां पॉइंट कह लें इसको, कि खैर पर मबनी घराना। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद सहाबी, आपके बाप सहाबी, आपकी माँ सहाबिया और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन सहाबिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। 12वां पॉइंट, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई के ऐन मुताबिक मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह की। सही बुखारी 2704 और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक बैत और इताअत पर कायम रहे। नंबर 13, कई एक अहादीस मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की हैं और आप रावी हदीस भी हैं। चौथी बात, खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू। इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने आपको खालुल मोमिनीन लिखा है और इब्न कसीर ने भी आपको खालुल मोमिनीन लिखा है। अहमद इब्न हम्बल के हवाले से देखिए सुन्ना लिल खल्लाल जिल्द 2 और सफ़ा जो है 433 और रिवायत नंबर 657। जबकि इब्न कसीर ने जहाँ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा किया है जिल्द 11 सफ़ा 396 में, वहाँ जो है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खालुल मोमिनीन यानी मोमिनीन के मामू लिखा है।